الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے پاس ایک تو قرآن مجید ہونا چاہیے اور ایک آپ کی نوٹ بک ہونی چاہیے۔ تو اگر قرآن مجید ذرا کھولیں اپنے سامنے، کل ہم نے جو کچھ کیا ذرا اس کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 151 ہم نے شروع کر رکھی تھی، اور کل ہم نے صرف اس کا یہ حصہ کیا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو، اعلان کرو کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ پہلے چیز جو حرام سر فہرست ہے وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلی حرام سر ٹاپ پہ جو ہے وہ شرک حرام ہے۔ اچھا، یہ ہم نے کل صرف اتنا حصہ کیا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ معاملہ اس طرح کریں کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ کریں۔ جو محبت، پیار، شفقت جس طرح انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو یہ احسان ہوگا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ بھائی میں تمہیں بتاؤں کہ حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو پہلے بتایا شرک، اور آگے کہہ دیا بالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ تو حکم دیا کرنے کا، تو پھر اس میں حرام کیا ہوا؟ سر یہ والدین کی نافرمانی حرام ہے نا؟ ہاں، شاباش۔ یعنی آپ کو حرام کام کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اور یہ بہت بڑی بری سرکشی اور بغاوت ہے کہ انسان والدین پر کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دوسری چیز جو حرام ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اچھا، اب دیکھیں نا، کل ہم نے جس طرح شرک کو سمجھا قرآن و سنت سے، بالکل اسی طرح آج ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کے حوالے سے کیا کون کون سی آیات آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لکھ لیں کہ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں 151 52 53 بالکل یہی احکامات آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 23 سے لے کر 39 تک۔ یہ لکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 سے 39 تک، ان میں بھی یہی احکامات آئے ہیں۔ ایک دعا بھی تو ہے نا، رب ارحمھا کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعاؤں پہ آئیں گے، پہلے آپ میری بات پوری طرح سنیں تاکہ اس ترتیب سے آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ دعاؤں پہ آئیں گے۔ اچھا، اب لکھیں کون کون سی آیات ہیں، 3-4 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کس طرح فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہر شریعت میں اسی طرح سر فہرست رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 83، سورہ بقرہ آیت 83۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پہلی شریعت کون سی شریعت ہے بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی شریعت جاری اور ساری تھی؟ سر زبور اور انجیل۔ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، شریعت موسوی، شریعت موسیٰ علیہ السلام، ان پر شریعت نازل ہوئی تھی تورات کی شکل میں احکامات۔ بات کو سمجھا کریں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔
تو شریعت جس کو منسوخ ہوئی ہے قرآن نزول قرآن کے بعد، وہ شریعت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ حضرت عیسیٰ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، وہ اسی شریعت کے پابند تھے، اسی کی دعوت دے رہے تھے۔ اچھا، اب تو بنی اسرائیل کی شریعت جو تھی وہ شریعت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ اب سنیں وہاں کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہی شرک، رد شرک ہے جو وہاں آیا ہے نا، جو پہلے کل ہم نے کیا ہے۔ اور دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ تو پہلی شریعت کی ترتیب بالکل یہی ہے۔ آگے آپ خود پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت 36 لکھیے۔ پھر دیکھیں ترتیب بالکل وہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ توحید کی دعوت ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا رد شرک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد پھر بالکل وہی بات کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ باقی آیت آپ خود پڑھیں گے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 لکھیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، بڑے غور سے سنیں، بالکل وہی الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے آیت 51 میں پڑھے ہیں الانعام کی۔ قُلْ تَعَالَوْا، او میں تمہیں بتاؤں، اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے لیے کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ دیکھا ہے تاکید، یہ تھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، لقمان کی 14، سورہ لقمان آیت 14۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، ذرا دیکھیں ماں کی اس تکلیف جو بچے کو جنم دینے میں اٹھاتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، وہنن علی وہن، تکلیف اٹھا اٹھا کر، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں تک اس کو دودھ پلایا۔ انشکر لی، پہلے سب سے پہلا میرا شکر ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا۔ ذرا اندازہ کریں کس قدر تاکید ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ توحید کو، خالص توحید پر عمل کرنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا، اس کے فوراً بعد والدین کی ساتھ احسان کی بات ہے۔ اسی طرح لکھیں سورہ احقاف 46 نمبر پر ہے، سورہ احقاف کی آیت 15۔ سورہ ابراہیم کی آیت 41۔ سر کون سی صورت ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت 41، ابراہیم 14 نمبر پر ہے قرآن میں۔ اچھا، اب ذرا بالکل سمجھ کے چلیں۔ آپ کون سی آیت بتائی ہے؟ میں نے بتایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت 41، نہیں اس سے پہلے الاحقاف کی 15۔ لقمان، اچھا، اب لقمان کی 14۔
آپ ذرا بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو. صرف لکھنے سے بات نہیں بنے گی، لکھ کر اس کو پڑھ کے سمجھ کے. آپ یقین مانیں ایک دفعہ قرآن کو جب سمجھنے کے ساتھ آپ کو جو اللہ اطمینان بخشے گا، جو آپ کو زندگی میں اس کے مزے آئے گے نا، تو آپ کہیں گے کاش میں نے یہ سب کچھ پہلے کیا ہوتا. اب سنیں، آپ روز نماز جب سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اتحیات کے بعد کون سی دعا مانگتے ہیں؟ رب رب اغفر لی اجعلنی والے مقیم والدی الصلاۃ کبھی اس کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ فرلی والی والدیہ. حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام کی، السلام کی. حضرت ابراہیم. بڑی پیاری دعا ہے، کبھی معنوں پہ غور نہیں کیا آپ نے. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور آگے یہ جو آج حصہ میں پڑھ رہا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور سارے اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب اس دن جب حساب کو کتاب قائم ہو. کتنی پیاری دعا ہے، ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ورنہ ہماری نماز کی لذت کیا ہو. سورہ فاتحہ کو دیکھیں، آپ جو اس سے بھی افتتاح کرتے ہیں نماز کا، اس کے ترجمے پہ کبھی غور کریں. پھر جو آپ قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کریں. پھر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے بڑے ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کیفیت پر غور کریں. آپ ذرا جب رکوع جھک کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب تو بڑی عظمتوں والا ہے، اور اپنی حالت پہ ذرا غور کریں. اور پھر جب سجدے میں انتہائی عاجزی کی حالت میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں. خدا کی قسم اگر آپ سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں کاش میں اسی کیفیت میں رہوں. یہ سجدہ اللہ رب العالمین سے قرب کا سب سے بڑا مظہر ہے. کبھی آپ کو یہ پتہ چلا کہ میں اب اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ اپنی کیفیت کو دیکھیے، ناک اور سر پیشانی زمین پر، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العالی. کیا بات ہے. کاش خدا کی قسم یہ کیفیت ایسی ہے کہ بندہ کہتا ہے کاش میں اسی کیفیت میں رہوں ساری زندگی. اور دعا دیکھیں کیا مانگ رہا ہے جب اتحیات بیٹھا ہے، اور درود السلام جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس نے دنیا کی سب سے بڑی چیز مانگی، اپنے لیے مغفرت، والدین کے لیے مغفرت، مومنین کے لیے مغفرت. کبھی سوچیں تو صحیح، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. صحابہ اور صحابیات نے اس کو سمجھ کے پڑھا تو آپ دیکھتے ہیں وہ شخص جس کو بدر میں لائے قیدی کا بنا کے، اور پھر اس کو شہادت کا فیصلہ کر لیا، اس نے کہا مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دیجیے. وہ یہ مزے لینا چاہتا تھا. ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں. کبھی ہم نے سوچ کے نہیں پڑھا، کبھی ہم نے اس کی تیاری نہیں کی، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ نماز پہلے انسان وضو کرتا ہے تو اس کی ظاہری کس طرح جو ناپاکیاں صاف ہوتی ہیں. پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، کس طرح اس کے باطن کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح اس کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. بہرحال اب آپ والدین کے 2-3 آیتیں اور لکھیں. بنی اسرائیل کی 24، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24، اسی میں یہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بات یہ ہے ہم نے پیش نظر صرف ثواب ہوتا ہے، کاش اس کا فہم ہمارے. آپ کبھی سوچیں ہم میں سے ہر ایک اس مرحلے سے گزرا ہے،
اس کی ماں کے دل میں کیا محبت رکھی ہے اللہ نے. وہ گندا بچہ جس کو کسی دوسرے سے کہیں کہ وہ اس کو پیار کرے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کی ماں اس کو چومتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے. سبحان اللہ. اس ماں کے پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اسی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کبھی ان الفاظ پہ غور تو کیا کریں. قرآن روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کو سینے میں محفوظ کریں. جب پڑھیں تو احساس و جذبات، آپ کا دل و دماغ بالکل یکسو ہو جائے گا. اچھا، اب یہ تو تھیں آیات. بات کلیئر ہے کہ قرآن نے کس قدر تاکید کی ہے. خدا کے لیے یہ چیزیں اپنی اولادوں کو بتائیں، ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں والدین پاکستان میں مر رہے ہیں، بیمار ہیں، وہ بچے اپنا عیش و عشرت کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میں کتنے دوستوں کو جانتا ہوں. یہ آیات کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر یہ دیکھیں، یہ جیسے یورپ میں یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو اٹھا کے تو وہ جو ہے ان میں اولڈ ہوم میں اور یہ ابھی دیکھیں پاکستان میں بھی تو یہی کچھ ہو گیا نا شروع. میڈم آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ جو مرے ہیں اس کی وجہ سے، جو پچھلے بیماری آئی ہے، وہ سارے اولڈ ہاؤسز میں سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں. ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. بالکل بالکل. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یورپ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا موتیں یہی اولڈ ہوم میں ہوئی ہیں. کیوں؟ ان ماں باپ کو کوئی سہارا اولاد کا نہیں تھا. اگر وہ گھروں میں ہوتے، ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی تو اللہ ضرور ان کو بچا لیتا. تو اس کے جو برے اثرات ہیں نا، دیکھیں معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں والدین کی عزت ختم ہو گئی وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا. اب ذرا میں آپ کے سامنے، اگر آیات آپ نے ساری دیکھ لی ہیں، کچھ سوال ہے تو کرے، نہیں تو میں آگے چلتا ہوں. اب میں کچھ حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، بڑی پیاری حدیث ہے اور لکھیں بخاری کی حدیث ہے. خلاصہ بس لکھ لیا کریں ایک دو جملے. سئل النبی عن الکبائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ قال، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراک باللہ، پہلا سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک. نمبر 2، وعقوق الوالدین، تیسری بات کہ والدین کی نافرمانی، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا. 3، اور چوتھا وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. اور بہت ساری ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے بارے میں اس شخص کو بتایا جس نے سوال کیا. سر چوتھا؟ جھوٹی گواہی، شہادت الزور. اب آپ نے دیکھا ہے بڑے آرام سے ہم کسی کی جھوٹی تائید کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. حق بات یہ لکھ کے رکھ لیں. اچھا، ایک اور حدیث سنیے. سبحان اللہ. اللہ سے کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اعلیٰ؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ لوقتہا، پہلا سب سے اعلیٰ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا. اور دوسری وبر الوالدین، اور والدین سے حسن سلوک کرنا. آپ اندازہ کریں، مجھے تو وہ حدیث سن کے نا میں کانپ جاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
منبر پہ چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین. خطبہ دیا، نماز ختم ہو گئی. اب دیکھیں صحابہ اور صحابیات کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے. کیوں؟ ہمارے اوپر اطاعت رسول، اتباع رسول فرض ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں فوراً پتہ چلے کہ یہ کیوں کیا تاکہ ہم اس کو کریں. تو آپ اترے تو آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آج ہم نے ایک ان یوزول چیز، غیر معمولی چیز دیکھی ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین، اسی طرح آخری پر بھی. فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا جبرائیل امین آئے، فرشتوں کا سردار. اس نے کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین کو زندہ پایا اور ان کی خدمت نہ کی. سوچئے ذرا بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امین. اور اس پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کانپ جائیے کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں اور ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے تو کیا انجام ہے، ذرا دیکھیں. آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کس طرح مقام اور مرتبہ نبی کریم والدین کا مقرر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے. اگر والدین آپ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر دیا تو وہ آپ سے راضی ہو گئے، تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہے. یہ شرط ہے اللہ کی. وَسَخَطَ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور والد کی ناراضگی جو ہے اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. آپ نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، والد آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. اچھا یہ تو حدیث اگلی تو سنیں اور غور سے سنیں. ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے. یہ پوچھا سوال کس سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جواب بڑے غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہے. تو نے ان سے حسن سلوک کیا اور اللہ کے فرائض بجا لائے تو جنت تمہارا مقام، اگر ان کو ناراض کر دیا تو جہنم. اگلی حدیث سنیں. 3 چیزیں جس شخص میں ہو، 3 خصلتیں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت پھیلا دیتا ہے. کیا ہے 3؟ غور سے سنیے. نمبر 1، اپنے پھیلا دیتا ہے اور اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنے والا. آپ کے نوکر، غلام، ماتحت، محلے میں آگے پیچھے جو بھی، ان کے ساتھ آپ کمزوروں کے ساتھ نرمی کریں. نمبر 2، والدین سے شفقت، حسن سلوک. نمبر 3، ماتحتوں سے اچھا سلوک. ایک شخص کو اس کے بچے بھی تھے، والدین بھی تھے، اور ساری یہ تیسرا پوائنٹ ذرا پھر سے دہرا دیں ہاں حدیث کا. اچھا جی، پہلا تھا کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسرا ہے والدین کے ساتھ شفقت، اور تیسرا ہے ماتحتوں سے اچھا سلوک. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ماتحتوں سے اچھا سلوک. آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی ہے، ڈرائیور ہے، آپ اس کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح رکھنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ شفقت، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو وہی کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں. ان کی مشکلات، ان کی تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں، ہاریوں میں آپ ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. اچھا، تو اس شخص کے میں نے ابھی بات کر رہا تھا کہ بچے بھی تھے اور والدین بھی تھے. تو اس نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیسے کروں؟ پتہ ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تم بھی والد کے ہو اور تمہارے مال بھی تمہارے والد کا ہے، حق کی بات پوچھ رہے ہو، تم خود بھی اس کے بیٹے ہونے کے ناطے سے اس کے غلام ہو اور تمہارا مال اس کا مال ہے۔ اور آخری بات، بہت ساری حدیث ہیں، میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح مسلم کی ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اجازت چاہی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یہ جو غزوہ آ رہا ہے آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا تو جا ان کی خدمت کر۔ یعنی یہ والدین کی خدمت جو ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر وہ ان کی ضرورت ہو تو آپ کو اللہ نے اجازت دے دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ان کی خدمت کریں، کیونکہ وہ اس وقت اس کے طالب ہیں۔ یہ تھا جو میں نے آپ سے گوشے گزار کرنا تھا آپ کے، کہ وبالوالدین احسانا، وہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہ دین کی بنیادیں ہیں، جب یہ ہل جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جب یہ بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ کس تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ فرمایا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھیں، شرک کی کثرت دیکھیں، والدین کی نافرمانیاں دیکھیں، پھر اپنے معاشرے کی پستی اور ذلت جس میں گر چکا ہے اس کو دیکھیں۔ سر یہ آپ نے ابھی حدیث جو خلاصہ بتایا ہے، اس میں ذرا کمزوروں کے ساتھ نرمی میں ذرا کمزوروں کو ڈیفائن کر دیں پلیز۔ بھائی دیکھیں نا، آپ کے گھر میں آپ کے نوکر کمزور ہیں، آپ کے محلے میں جو لوگ بھی پریشان حال ہیں وہ کمزور ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ کمزور ہیں، اس لیے کہ صلہ رحمی کو پہلے تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی خبر رکھتے ہیں۔ پھر جو گھر میں آپ کے ملازمین ہیں، پھر آپ کے جو محلے میں دوسرے لوگ جو پریشان حال ہیں، ان سب کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ذرائع اور وسائل دیے ہیں تو آپ ان کی خبر گیری کر کے ان کی مدد کریں۔ پھر معاشرے میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ پھر کبھی مشکل میں پریشان آدمی یہ نہیں سمجھے گا میں پریشان ہوں، اس لیے کہ اس کی مدد کر کے آپ نے اس کو یہ ثبوت فراہم کر دیا کہ اللہ کے بندے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ سر۔ اب یہ تھا، دو چیزیں ابھی تک ہم نے کور کی ہیں، اور ان دو میں ایک ہے کہ لا تشرکو اللہ تشرکو بہ شیئا، کل کیا تھا، اور آج ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم نے ختم کیا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، اس کے بعد آگے سنیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں رزق تو ہم دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتا ہے۔ نہ صرف انہی جن کو پیدا ہونے کے لیے تم قتل کر رہے ہو ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، وَإِيَّاهُمْ، اور خود تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یہ تیسری بات حرام ہے کہ اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا۔ اچھا، اب نزول قرآن کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ عرب یہ بڑی گندی حرکت کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور آج اس کی ایک بدلی ہوئی شکل جس نے معاشرے کو تلپٹ کر دیا ہے۔
وہ ہے پہلے تو اولاد پیدا ہی نہ کرو، اگر کرو تو 2 ہی بچے اچھے۔ اب جن کے 2 بچے اچھے ہیں نا، وہاں ان ملکوں میں آپ دیکھ لیں شدید مسئلہ ہے ان کا کہ ان کے پاس لیبر فورس نہیں ہے، افراد نہیں ہیں کام کرنے والے۔ اللہ کے نظام میں جب بھی آپ اس نظام کو بدلیں گے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آپ پر وبال آئے۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ تو لہذا اس جرم کو کہ وہ جو بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دو، ہوں تو کم سے کم ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یورپ میں میرے دوست ہیں بہت، کیونکہ میں باہر رہا ہوں تو لوگ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو اب مجبوراً ان کو باہر جانا پڑ گیا۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب وہاں کی لڑکیاں جب پڑھ لکھ کے جاب کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گی۔ وجہ، ہمیں دفتر سے چھٹی نہیں ملے گی اور پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں۔ لہٰذا جب یہ فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر آپ سوچیں اس معاشرے میں گندگیوں کا کتنا کھلا میدان ہوگا، اور وہ ہے وہاں پر۔ یہ کس کا نتیجہ ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری زندگی جو ہے مشکل میں ہو جائے گی، ہمارا جسم جو ہے وہ خوبصورتی سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی جو سر یہ صرف دنیا کمائی نا، دنیا کی کمائی کے لیے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اس چیز نے معاشرے کو بالکل تلپٹ کر دیا ہے۔ تو رب کا کرم دیکھیں، کہاں یہ کتنے 100 سال پہلے کتاب نازل ہوئی ہے، کتنی برحق ہدایات ہیں۔ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جن لوگوں کو دیکھیں خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشحالی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی اولاد تھی، وہ اولاد پڑھی لکھی اور انہوں نے معاشرے میں ان کا ایک مقام، ان کو اس خاندان کے اندر اگر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں تو محبت، شفقت، وہ زندگی اس دنیاوی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جو دین سے دور ہیں اور وہ انسان نہیں بلکہ حیوان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس اس دین میں رکھا ہے، یہ احکام انتہائی برکت والے اعتدال پر ہیں، بالکل ایکسٹریم پہ نہیں ہیں ہرگز۔ تو اس لیے یہ تیسری بات جو فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہاں پہ یہ ہے نا کہ 2 بچے، وہاں پہ دیکھیں کہ بہت سے رشتے بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں، کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو بہن بھائی اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بات بھی تو ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی بیماریاں، ڈپریشن اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں معاشرے میں۔ میڈم آپ نے نہیں دیکھا، 2 ہی بچے اچھے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، لڑکے کا انتقال ہو گیا اللہ کا حکم۔ اب وہ پچھتاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں بڑھاپے میں کہ کاش ہم نے زیادہ بچے پیدا کیے ہوتے۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہی بہترین حکم ہے، اس پہ عمل کیجئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اس سے چھوڑ کر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ کبھی آپ ذرا سوچیں، یہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا جیسا مجاہدین افغانستان کا ہے تو کبھی شکست نہ ہوتی امریکہ کو، کبھی بھی۔ فوج وہ لڑتی ہے جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوتی ہے۔ جب جذبہ جہاد گیا تو پھر نہ کوئی ایٹم بم کام آتا ہے، نہ کوئی چیز نہیں کام۔ آپ دیکھ لیں افغانستان آپ کے سامنے
اللہ ताला ने आपको बिल्कुल आंखें खोलने वालों को दिखा दिया है। अब जिनकी आंखें बंद हैं, जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो आज भी अमेरिका को इस शिकस्त फाश के बाद भी समझते हैं कि बस जी अगर वो नाराज हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, भला से अल्लाह ताला नाराज हो जाए तो हम तो बर्बाद हो जाए। आप जरा सोचें, ये लोग जो कहते हैं कि हम, अमेरिका कहता है कि हम फलां मुल्क के से मिलकर बदला लेंगे, तुम कौन होते हो बदला लेने वाले? या तुम्हारे हवारी पहले नहीं थे तुम्हारे साथ? रब की मदद जिसके साथ होती है वो मैदान जंग में जीतता है। ये तारीख गवाह है इसके ऊपर। और अल्लाह ने हमें ये अफगानिस्तान में पूरी तरह खोल के दिखा दिया। ये अल्लाह का जो दायमी वादा था सच्चा हुआ हमारी आंखों के सामने। तो ये थी सर सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जो ये कोविड-19 का पेंडेमिक था, तो इस पे मैं सोच रही थी कि लोग कितना शोर मचाते थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ये हो रहा है और बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, तो कैसे अल्लाह ने चेक्स एंड बैलेंसेस खुद ही जो है ना वो मेंटेन कर रहा है। फिर उस वक्त ये लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। और अभी सर साउथ कोरिया का बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना वो परेशान है कि उनका जो डेमोग्राफिक है वो चेंज हो रही है बिल्कुल, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। डॉक्टर साहिबा, ये चीज़ जो आप कह रहे हैं ना, ये ईमान, अल्लाह पर ईमान सच्चा पक्का होना, तो वो पूरे शरा सदर से ये बात कहता है जो आप कह रहे हैं। जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं होता ना, वो फिर दुनिया में जिल्लतों और पस्तियों से दो चार होता है, और शैतान उसको हर बुरा अमल अच्छे से अच्छा बना के दिखाता है। लेकिन मोमिन जो है वो अल्लाह पे यकीन और अल्लाह के, आप कहते हैं ना ये दुनिया के बर्थ रेट को कंट्रोल करना या दुनिया की आबादी को, ये दुनिया उसकी है, उसके अपने तरीके हैं और वो करता है। लेकिन उसको समझता अहले ईमान है जो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की दानाई, अल्लाह के इल्म और उसका भरपूर एहसास रखते हैं। और वो सिर्फ चीज़ हमें कुरान से मिलती है, वो चीज़ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है। आप चलते अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक बात करना चाहूंगी कि इतना ये इन्होंने हवा फैलाया इसका कोविड का, कि वही बात है कि जब अल्लाह पर ईमान इंसान का पुख्ता हो तो कोई परवाह नहीं करता। मैंने ना तो ये वैक्सीन लगवाई है अभी तक, और मैंने अपनी एक दोस्त को जो इन्होंने कोविड कह के अस्पताल में बेचारी उसकी रग फट गई, इतने उसको बुरी तरह फेफड़े उसके फट गए, इस तरह उन्होंने उसको ऑक्सीजन दी, तो मैंने उसको गुस्ल भी दिया है खुद। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक हूँ, अबव 70 हूँ मैं। तो इनकी हर बात पे यकीन भी नहीं करना चाहिए, ये इनकी फैलाई हुई दहशत। मैडम, यकीन अल्लाह ही की बातों पे करना चाहिए, वही हक हैं। और आप देखें, आप कहते हैं ना आपने, बिल्कुल मैंने भी यही किया है। देखें ना, हिफाज़ाने सेहत के उसूल खुद दीन के अंदर मौजूद हैं। 5 वक्त का वुजू, गुस्ल करना, पाक साफ रहना। आज ये इनको पता चला है कि भाई पाक साफ रहो, फलां करो इस डर से कोविड के। अच्छा, कोविड के बारे में एक चीज आप सब लोग अच्छी तरह समझें, ये दरअसल एक बहुत बड़ा टेस्ट था जो अहले बातिल ने किया। वो टेस्ट क्या था कि लोगों में इसका खौफ फैलाकर, बीमारी कम थी, खौफ उन्होंने खूब फैलाया, और इस तरह उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि वो दुनिया को एक डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं। लिहाजा हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। ये बीमारियां हैं, अल्लाह ही की तरफ आजमाइशें आती हैं, लेकिन मोमिन उसको खौफजदा नहीं होता। वो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला उसको बचाता है। जज़ाकल्लाह। अब अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अहम आयात है।
اور میں نے لکھوایا آپ کو کہ یہی پیغام جو ہے انہی آیات کا وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 تا 39 میں ملے گا۔ ہم اس کو اس لیے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے پوری شریعتوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ توحید پہ قائم، شرک کو رد کر دو، والدین کی خدمت کا حق ادا کرو، اور پھر ناحق قتل نہ کرو، اور اس کے بعد اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اب اگلی بات آ گئی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذرا غور تو کریں۔ اگلی چیز کیا حرام ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش چیزوں کے قریب بھی مت پھٹکو۔ ذرا الفاظ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ فحاشی مت کرو، کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فحاشی ظاہراً ہو یا باطن میں ہو۔ ظاہری فحاشی کیا ہے؟ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، پرنٹ پہ دیکھ لیں، الیکٹرانک پہ دیکھ لیں، آپ اس کو بازاروں اور گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو میلوں ٹھیلوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فحاشی کس قدر عام ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی ظاہر۔ باطن میں کیا ہے؟ وہ جو حسد، بغض اور نفاق اور سارے رذائل اخلاق کی جو دل میں بھرے ہوتے ہیں، وہ پلاننگ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح نقصان پہنچانا ہے، اس کو اس طرح مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ اس کے منصوبے ہیں جو باطن میں بن رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ منصوبے ہیں جو یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی وہ منصوبے ہیں جو انڈیا میں جو پارٹی ہے اس کی صدر کی بدبخت کی، جو آج مسلمانوں کو منصوبے بنا رہے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے نا، جو وہاں بستیوں میں جا جا کے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، اور ایک وہ ان کے منصوبے ہیں جو ان کے دل میں موجود ہیں کہ ہم نے ابھی یہ کرنا ہے۔ تو یہ تو قوموں کا ہے، اور فرد کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد اپنے دل کو اگر اللہ سے خالی کر لیتا ہے نا، تو اس کے باطن میں پھر قبضہ شیطان کا ہو جاتا ہے، قبضہ نفس امارہ کا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر غلط کاموں میں، فحاشی عریانی کی چیزیں سوچ کے ان پر عمل کرنے میں، اور پھر اس کو آج یہ چیزیں اور بھڑکا رہی ہیں، چاہے وہ موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، میڈیا ہو۔ تو ان سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش چیزوں کے قریب بھی مت پھٹکو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر رک جائیے۔ پہلے تو اس قرآن نے بہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فحاشی کی بات آئی ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہتے ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32، بنی اسرائیل آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ یہ بہت بڑی فحاشی ہے، وَسَاءَ السَّبِيلَ، بہت برا راستہ ہے۔ جس قوم میں یہ فروغ پا جاتا ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بلا زنا کے قریب یا فحاشی کے قریب نہ جانے کے لیے کیا ذرائع بتائے ہیں؟ سب سے بڑا کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ذریعہ کہ آپ کس طرح بچ سکتے ہیں اس فحاشی یا برے کاموں سے، فحاشی کے برے کاموں سے؟ نماز فحاشی سے بچاتی ہے، ایک اور دوسرا شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک سے بھی شرک توحید کی بات ہے، وہ الگ بات، اللہ کا حکم انڈائریکٹ آتی ہے۔ میں جو ڈائریکٹ بچے آپ سے خاص عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کر دیں زنا سے بچنے کے لیے۔ اب آپ جو ہے نا سورہ نور آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، اس کو روکنے کے لیے ان راستوں پر پابندی لگاتا ہے قرآن
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. یہ تو آنکھوں کا سے بچنے کا ہے. کانوں سے وہ گانے مت سنیں جو آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. قرآن نے تو وہ راستے بند کر دیے ہیں. ان کا حکم دیا کہ ان راستوں کو بند کرو تاکہ آپ کے ہاں فحاشی فروغ ہی نہ پائے. قرآن کی روح نہیں سمجھے آپ کہ قرآن اللہ کیا چاہتے ہیں. اللہ کی جو چاہتے ہیں، اللہ کے جو احکامات، تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ اس قرآن میں ہیں. تو قرآن فحاشی اور زناکاری کو روکنے کے لیے ان راستوں کو پہ بھی پابندی لگاتا ہے جو راستے اس طرف جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ جو آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ان سب کو حدیث میں کھول کے بتایا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت بنی اسرائیل کی 32 اور آگے لکھیں بالکل سورہ اعراف کی آیت 33 بالکل یہی الفاظ ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. یہ تھی اعراف کی 33 اور آگے لکھیں احزاب، سورہ احزاب قرآن میں 33 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 32 اور 33. ذرا دیکھیں میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لستن کاحد من نساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی عورتیں ہو، نبی کی بیویاں ہو. ان اتقیتن، اگر تم بچو، فلا تخضعنا بالقول، اور اپنے آواز میں ایسی لوچ پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ اس سے کوئی بری امیدیں لے لے. اتنی لوچ کی آواز، اتنی نرم نہیں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک ٹھیک بات بس کہہ دو. اور وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. آج دیکھ لیں آپ کہ گھروں میں عورت کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ جو بنا آپ سے وہ کرتی ہیں نا میک اپ جاہلیت کا، وہ مت کریں. استغفر اللہ. ذرا قرآن کا حکم دیکھیں اور آپ معاشرے میں دیکھیں کس طرح عورت بن ٹھن کے اور کس طرح وہ اپنی شکل کو خوب میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں. اس کو قرآن کیا کہتے ہیں؟ تبرج الجاہلیہ. یہ تو جاہلیت کی وہ ہے میک اپ. اور فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اللہ اکبر. حکم اس کے مطابق بتایا کہ تم کیسے اقیم نماز کی اقامت نماز کرو. آتینا الزکاۃ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. آپ نے دیکھا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا حکم ہے اور اس سے بچنے کے لیے روکنے کے لیے کس طرح کہا گیا کہ اس طرح رکو، اور آگے اس سے بچ کر رہنے کے لیے نماز اور اس کے انفاق کی ہدایت فرما دی. ذرا لکھیں سورہ مریم کی آیت 19. مریم خود بھی 19 نمبر آیت ہے اور 19 کی آیت بھی 19 ہے. بڑے غور سے سنیے. یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ذرا سمجھیں بات کیا ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے. بھلا کون لوگ ہیں؟ یہ جو سارا میڈیا ہے آپ کا، الیکٹرانک اور پرنٹ، یہ سارے آپ کے لیپ ٹاپ اور موبائل اور جو ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، یہ ساری آپ کی فوٹوگرافی جو دکانوں پر لگے ہوئے ہیں، جو اشتہار لگے ہوئے ہیں جس میں عورت کو بنا ٹھن کے دکھایا گیا ہے. آج دیکھیں کس قدر بہتات ہے ان چیزوں کی. لیکن بڑے غور سے آگے دیکھیں
یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، سنیں، نمبر 1، لہم عذاب علیم فی الدنیا، اس پہ نمبر 1 لکھیں، ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ یہ برائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ گندے کام، ان کی سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس کا عذاب دنیا میں ملے گا، ذلت ملے گی، جیسے امریکہ کو افغانستان میں ملی ہے۔ سر یہ مریم کی آیت 19 ہے 19 ہے۔ اچھا سر، یہ تو قال انما انا رسول ربی کے جی، سر میں ادھر بھی جو آپ سر پڑھ یہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو ادھر تو اور آیت لکھی ہوئی ہے، کالا انما انا رسول ربی کا۔ جزاک اللہ، آپ ذرا دیکھیں گے، میں نے غلط نوٹ کر لی ہوگی، میں نے نمبر غلط لکھ دیا ہوگا، لیکن آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت آپ کو نہیں ملے گی تو میں بتا دوں گا کل آپ کو کہ اس کا نمبر کیا ہے صحیح۔ اچھا، لیکن آیت کو بڑے غور سے سنیں۔ جو اہل ایمان میں فحاشی کو فروغ دیں گے، پہلی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دنیا میں عذاب دوں، اور آگے فرمایا پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں ہی صرف عذاب نہیں دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ دنیا اور آخرت۔ جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اب جو صرف فحاشی، فحاشی اب وہ گھر فحاشی پھیلا رہا ہے جس کے اندر گندے پروگرام ٹی وی پر گندے گانے چلتے ہیں، وہ گھر فحاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ وہ سکول اور کالجز گندگی کے اڈے بن چکے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہے۔ آپ کے سامنے پاکستان کی یونیورسٹیز کا نام میں نہیں لیتا، پورے بہاولپور سے لے کے لاہور سے لے کر پشاور تک آ چکی ہیں۔ ہم تو اور ساتھ موبائل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سوچیں، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کھلے، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا آخر میں؟ جلدی کیونکہ بتائیں۔ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ اس کا معنی ہرگز یہاں نہیں ہے، معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان میں کتنی قباحتیں ہیں اور یہ کتنی خرابی کا باعث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور انسان کو اتنا علم نہیں ہے اس کا۔ بالکل آپ نے کیونکہ اللہ ٹھیک تعالیٰ کہا۔ الحکیم ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ الحکیم، یا آیت کے اندر رہ کے بتائیں، یہ جو حکم دے رہا ہے، یہ جو فیصلے کر رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ جو احکامات دے رہا ہے اللہ، وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس جنرل معنی کر کے آپ گزر جاتے ہیں۔ تو آیت کا مفہوم کیسے سمجھ آئے آپ کو؟ آخر میں بتا دیا کہ یہ اللہ جو حکم دے رہا ہے نا جی فحاشی کے بارے میں، وہ اللہ جانتا ہے ان اینڈ آؤٹ فحاشی کو، اس کے اثرات بھی اس کو پتہ ہے، اس کی تباہ کاریاں بھی اس کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ تمہیں شیطان کہتا ہے کہ عورت نکلتی ہے بن ٹھن کے، اور وہ اپنے دل میں شیطان کہتا ہے دیکھ یہ جو پردے میں عورت جا رہی کتنی بے وقوف ہے، اپنے آپ کو ٹھام کے، اور اس کو، اور تو کتنی بہادر ہے۔ یہ شیطان اس کو فحاشی کے لیے ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کو جو آخر میں آتی ہیں ان کو جوڑا کریں اس سے، ایک جنرل معنی آپ کے ذہن میں وہ بار بار اسی کو لے آتے ہیں۔ قرآن کیسے سمجھ آئے آپ؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، کیا؟ جو پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو جو حکم دے رہا ہے اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا حق کامل۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سوال کریں۔ سر جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ نور کی 19 آیت ہے۔ ویری گڈ، سب لوگ لکھیں، جزاک اللہ ام بلال صاحبہ، جزاک اللہ۔ یہ سورہ نور کی کون سی ہے؟ آیت 19 ہی ہے، 19 ہے۔ سورہ نور کی آیت 19۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، میں نے غلط نوٹ کی تھی، سوری۔
अब आगे आयतें लिखें। ये जो मोमिनों को हुक्म दिया कि आप नजरें नीची रखें, ये सूरह मरियम की आयत, सूरह नूर ही की आयत 30 और 31 है। मर्दों को अलग हुक्म दिया, औरतों को अलग हुक्म दिया। सूरह नूर आयत 30 और 31। ये है अल्लाह ताला का तरीका कि अल्लाह ताला बुराइयों को रोकने के लिए उन जराए से भी मना कर देता है जो जराए बुराई का जरिया बनते हैं। उसके बाद लिखें सूरह बकरा की आयत 151। बिल्कुल वही बात, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। सर आपकी आवाज बंद हो गई है। मैं बोल नहीं रहा, मैंने कहा आप जरा सोच लें, समझ लें, और कोई सवाल हो तो जरूर करें। सर ये करीब जाने का जो है ना, ये कोई हद है? मतलब कितना फासला या क्या हद, इसको जरा थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दे किसको किसको? प्लीज। यानी फांसी के करीब भी ना जाओ, मतलब क्या हदूद है ये तो मालूम है कि करीब जाने से जरा जहाँ बंदा रहता है उसके माहौल का असर जरूर होता है, तो इसको थोड़ा सा मजीद खोल दें। देखें, ये बात सवाल आपका बहुत अच्छा है। जवाब इसका ये है कि अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करो। पर्दा, मिक्स गैदरिंग में मत जाओ, मिक्स गैदरिंग मखलूत महफिलों को मत ज्वाइन करो। वो चीज़ें जहाँ पे इन चीज़ों को फ़रोग़ मिलता हो उनके करीब भी ना फटो। तो अल्लाह के अहकामात और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चिपट जाओ, फिर आप इनसे बच जाएंगे। फिर अगर आप इसमें डिटरमेंट है ना, खुद अल्लाह ताला जरिया और तरीका निकाल देगा कि आपको सामने कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई फैमिली फंक्शन है, अल्लाह ताला आपको खुद सुझा देगा। देखिए ना, ऐसा फंक्शन कोई हो मसला, आप जाएं उनको तोहफा दे के 2 दिन पहले चले आएं और उनसे बता दें कि भाई मैं नहीं आ सकूंगी इन वजूहात की बुनियाद। तो ये है तरीका। अगर आप वहाँ बाकायदा जाएं कि नहीं जी हम तो जाएंगे और फिर वहाँ आप सब कुछ देखेंगे, तो फिर वो शैतानी माहौल से आप नहीं बच सकेंगे। लिहाजा इन देखें ना, हुदूद अल्लाह ने बता दी हैं, नजरें नीचे रखो मर्दों को, औरतों को। आप जरा जाके जो औरतें मल्टीनेशनल में बैठी हुई हैं या बैंकों में हैं या कंपनीज में हैं प्राइवेट में, जरा बात तो करें। आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, उनको शर्म नहीं आएगी। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की कानून की हदूद की पाबंदी छोड़ चुके हैं, वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। आपको अगर बचना है तो आप अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल। तो आज कल ये फहाशी किस कदर आम है, तफसीलात आपने सुन ली, अल्लाह ताला के अहकामात भी आपने सुन लिए। आपने ये भी सुन लिया कि वो कौमें दुनिया के अजाब से भी नहीं बच सकती जो फहाशी का इर्तिकाब करती हैं, आखिरत में ज़रूर उनको उसका बदला मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की अपनी नाफरमानी से और ये जो फहाशी का तूफ़ान है इससे हमें बचाए, और हम अल्लाह ही के अहकामात पर चल कर ज़िंदगी गुजारें। यही हमारी तमन्ना हो, यही हमारी कोशिश हो। सर इसी में आयत में है इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ, इसको कत्ल थोड़ा हक, बताइए। हाँ, ये ऐसे छोटी सी बात नहीं है, ये कल इंशाल्लाह होगी। वला तक़्तुलु नफ्सल्लती इल्ला बिल हक, कि किसी जान को हक के साथ कत्ल कर सकते हो, ना हक कत्ल नहीं होगा। इसकी सारी तफसीलात कल आएंगी आपके सामने। ठीक है इंशाल्लाह। ये जो हमने समझ रखा है ना, कुरान को पढ़ के तर्जुमा पढ़ लो, खुदा के बंदो उसकी डेप्थ में जाओ, जितना गौर व फिक्र करोगे। कुरान खुद कहता है
کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس کی دعوت دیتا ہے قرآن. کل انشاءاللہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے شرک کو پڑھا، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم نے والدین کی اطاعت کو پڑھا، جس طرح ہم نے آج فحاشی کو پڑھا، سمجھا یا نہیں سمجھا ہم نے؟ سمجھا الحمدللہ. تو اسی طرح جی کل سر، جزاک اللہ. کل آپ کو بالکل کہ حق کا قتل کون سا ہوتا ہے اور نا حق قتل کون سا ہوتا ہے، اور قتل نا حق کی سزا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی اور غضب کا باعث بنتی ہے. نا حق قتل یہ کل ہم ڈسکس کریں. انشاءاللہ سر. آپ ذرا دعا مانگ لیں تاکہ ہم پھر اس پروگرام کا اختتام کر سکیں. شاباش، دعا مانگیں جلدی سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ، جزاک اللہ.